اب امام حسن علیہ السلام کا ذکر سورہ رحمان میں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر سورہ فجر میں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر سورہ کوثر میں، کوثر کی پہلی تفسیر ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا ذکر آئے تطہیر میں ہے، وہ جانتے آئے مباہلہ میں، یہ رسول کے بیٹے بن کے جو گئے نا مباہلہ میں، ہر امام کی زیارت میں ہے، ان کی کنیت کے ساتھ پہلا سلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن، ہر امام کی زیارت میں یہ فقرہ ضرور ہے کہ اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھے، بنی امیہ اور خاص طور پر بعد میں بنی عباس کی پوری توانائی اس بات پر لگ گئی کہ حسن اور حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے، اگر اس لیے کہ جب فرزند رسول ثابت ہو جائے تو جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول اللہ کا قاتل ہے، اور حسین کا جو قاتل وہ رسول اللہ کا قاتل ہو گیا۔ تو جب امام حسن علیہ السلام کو فرزند رسول نہ کہا جائے، کہا جب یہ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے تھوڑی، تو نسل رسالت جو بیٹی سے آگے بڑھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس میں بنی عباس نے بڑی کوشش کی، حتیٰ یہ کہ آپ دیکھیں بنی امیہ نے بھی حجاج بن یوسف کے دربار کے جو مناظرے ہیں، حجاج بن یوسف کا طریقہ یہ تھا نا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جب تک کسی مولا علی کے چاہنے والے کا خون نہ بہہ جائے اس کے سامنے، تو اس کو خود کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ملتا تھا علی کے چاہنے والے کے بدن سے خون بہے ذبح ہوتے ہوئے تو مجھے نعوذ باللہ سکون۔ اس کے زندان میں تھا یحییٰ بن یعمر، میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے زندان میں تھا یحییٰ بن یعمر، مولا علیہ السلام کا بڑا خالص چاہنے والا، اس نے کہا کہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، ذرا یحییٰ کو تو بلانا، اس کو میرے سامنے ذبح کر دو۔ اس پہ قاضی القضات چیف جسٹس تھا، اس کا شعبی اس کا نام تھا، اس کے دل میں تھا مولا علی کو شاید بظاہر امام ماننے والا نہیں، لیکن بہرحال ایک محبت تھی مولا علی سے، اس نے سوچا کہ میں کسی طریقے سے یہ یحییٰ مولا علی کے چاہنے والے کی جان بچا لوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے حجاج سے کہا کہ ابھی کیوں ذبح کر رہے ہیں، ایسا کر لیں، یہ ایک عالم فقیہ شخص ہے، ان سے سوال پوچھ لے، اگر کوئی سوال ان کے مذہب کے بارے میں، اگر جواب آ جائے تو چھوڑ دیں، جواب نہ آئے تو پھر تیری مرضی۔ حجاج جیسے ہی آیا نا تو اس نے یحییٰ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کہا گیا کہ میں تم سے سوال پوچھوں، یہ بتاؤ کہ تم یہ حسن اور حسین علیہ السلام کو فرزند رسول کیوں کہتے ہو؟ وہ تو بیٹی کے بیٹے، نسل تو بیٹے سے چلتی، تو کیسے فرزند رسول؟ ابھی یحییٰ جواب دینے والے تھے کہ حجاج نے کہا دیکھو آئے مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آئے مباہلہ میں بہت کلیئر ہے، مولانا اظہر حسن ذیلی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے مشہور و معروف، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا ونفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورہ آل عمران کیا ہے؟ جب آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے تو اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لاتے، اب رسول کے کوئی بیٹے ظاہر میں ہے نہیں، جو تھے ان کی وفات ہو جاتی، تو بہت سے امتیوں کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم بھی رسول کے بیٹے بن کے جائیں، ہے بھی جمع کا سیدھا زیادہ کو لوگ۔ مولانا اظہر حسن ذیلی صاحب کا جملہ انہوں نے عربی اردو ملا کے جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا امام حسن علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے میرے ابنان اور تم اب نعرہ تو وہ اس طرح سے وہ سمجھاتے تھے سادہ مثال سے، سادہ الفاظ میں۔ رسول اللہ حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کر کے، خیر اب موبائلات اس وقت پڑھنے کا وقت بھی نہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں، بہرحال یہ طے ہے کہ کسی بھی آپ تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ حجاز سے ہو یا مصر سے ہو یا ترکی سے ہو یا پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، انڈونیشیا ملیشیا سے ہو، کہیں پر بھی مباہلہ کے واقعے میں پنجتن کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، یعنی متفق آیت تطہیر میں ہو سکتا ہے کسی اور کا ذکر ہو جائے، لیکن مباہلہ میں کہیں ذکر نہیں، 5 ہستیاں بس، اور کوئی ہے ہی نہیں، کہا چھٹا ہوا کوئی ہے نہ چھٹا ہے نہ چھٹا ہوا ہے۔ تو حضور مکرم ہے امیر المومنین حضرت سید صلی اللہ علیہ وسلم شباب الجنت میں سنیے گا، یعنی ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سید النساء العالم، دو ہیں سیدہ شباب اہل جنت اجمعین، ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، دو ہیں جنت کے جوانوں کی سردار۔ اللہ تعالیٰ جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔
ایک لطیف بات آپ سے کہنے لگا، یہ بائیفیکیشن ہمیشہ یاد رکھیے گا. یعنی اب تاریخ میں اگر کسی کو اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے نا، تو پہلے یہ بتایا کہ مباہلہ میں تھا یا نہیں تھا. جو مباہلہ میں تھا اس کے آگے ہم سیدنا لکھیں گے اور کہیں گے، جو نہیں تھا آپ ہم سے نہ کہیے، اس لیے کہ اگر ہوتا سیدنا تو مباہلہ میں ہوتا. تو یحییٰ سے اس نے کہا کہ دیکھو مباہلہ نہیں پڑھنا کہ حسن رسول کے بیٹے ہیں. اب ولی والا ہی کہ اس کو جواب نہ ماننا سلولی کے ماننے والے کا. اس نے کہا تو سمجھ رہا تھا کہ میں مباہلہ پڑھا تھا امام حسن امام حسین رسول کے بیٹے ہیں، تو ہر آیت میں بھی ہے ثابت. قرآن کی اور کون سی آیت ہے کہ ثابت ہو کہ حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہونے کے بعد بھی رسول کے بیٹے ہیں. سورہ انعام میں، سورہ انعام کی کون سی آیت؟ اچھا قاضی خدا جو شعبی تھا نا چیف جسٹس، وہ خود حافظ قرآن تھا اور وہ سن رہا. یحییٰ ابن یعمر نے پڑھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. کہ ابراہیم کی نسل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ابراہیم کی نسل میں سے تھے سارے انبیاء، داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. یہ سب ابراہیم کی نسل سے تھے. میں پوچھا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی نسل سے، تو پتہ ہے عیسیٰ کس طرح سے ابراہیم کی نسل سے؟ اور جو ملے گا عیسیٰ کے تو والد ہی نہیں تھے، تو ایک خاتون کے ذریعے سے، یعنی مریم سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے ہیں. کہ اچھا اتنا فاصلہ ہو صدیوں کا، تو عیسیٰ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں، اور بغیر کسی فاصلے کے حسن مجتبیٰ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، اللہ صلی علی جگہ فکرنا سمیٹ تو حاضر آیا اولا مرہ. شعبی علیہ کے حافظ تھا، کہتا ہے ایسا لگا مجھے جیسے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس آیت کو سنا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اچھا تو جو ہے بات یہ ہے کہ جو حیدر کے در پر آ کر قرآن کو سمجھے گا. بہت سلوات بھیجے نام ہے حیدر کرار علی سے بے شک ایسے ہی ہے. اور اب دیکھیں اب تک مختصر دو موضوعات پہ بات ہوئی. ایک تو یہ کہ مولا حسن کے نام گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے السلام کے ناموں کی عظمت. دوسرا یہ کہ امام حسن علیہ السلام ابن رسول ہیں، اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہر امام کی زیادت میں ہے. تو آئے مباہلہ میں اس کا ذکر موجود ہے. تو فرزند رسول ہونا، اب فرزند رسول ہونے کی حیثیت میں جو کوئی حسن مجتبیٰ سے نعوذ باللہ بغض رکھے وہ گویا رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے. کچھ آیات کی تعبیر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. تیسری بات یہ ہو چکی کہ سورہ رحمان میں شامل ہے، سورہ فجر میں شامل ہے، آیت اخیر میں شامل ہے، مباہلہ میں شامل ہے، سورہ کوثر میں شامل ہے. پھر ایک بات جو بہت اہم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی مجلس اس موضوع کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتی، ان کا کریم آل محمد ہونا. دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس پر ہر کس و ناکس آ کے سیر بھی ہوتا تھا، سیراب بھی ہوتا تھا. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کہ جس سے حاکم شام کو بڑی تکلیف تھی. دیکھیں اگر کسی بزدل کے سامنے شجاع کا ذکر ہوگا نا اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو جو ہے کسی بخیل کے سامنے کریم کا ذکر ہوگا تو اس کو برا لگے گا. تو اس نے خط لکھا، امام حسن علیہ السلام خط پہ لکھا کہ اے حسن آپ کے بار بار سنائے کہ اپنا سارا مال و اسباب سب تقسیم کر دیتے ہیں. تو لا خیر فی الاسراف، اسراف کرنے میں کوئی آپ. امام حسن علیہ السلام انفاق کر رہے ہیں. آپ بتائیں آج کے زمانے میں بھی آپ ٹرم بدل دیں خالی تو پورا دماغ کہیں اور نکل جاتا ہے. کہا کہ تو اسراف ہو رہا ہے. لا خیر فی الاسراف، اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں. اب دیکھیں یہ لسان اللہ ناطق کا بیٹا ہے. یہ امام حسن علیہ السلام نے مناظرے میں بھی کہا. جب اس کے سامنے ایک دفعہ مناظرہ ہوا
تو امام نے جب وہی جملہ کہا جہاں سے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، میں نے عرفنی فقط عرفنی، تو مجھے جانتا ہے مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرف کیونکہ نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، کہ میرا جد محمد مصطفیٰ، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، اور کہا تیری نانی قتیلہ اور میری نانی خدیجہ ہے۔ اللہم صل علی دین تو ہے ہی سارا بی خدیجہ کے گھر میں، دین تو کہتے ہیں خدیجہ کے شوہر کو، خدیجہ کی بیٹی کو، خدیجہ کے داماد کو، خدیجہ کے نواسوں کو، دین تو نام ہی یہی ہے۔ اب آپ نے بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر ایک فرض ہو گیا، میں ایک جملہ کہوں میرے ذہن میں آ رہا ہے، دیکھو قرآن کی روح سے ازواج رسول امہات المومنین ہے، ان کا کیا مطلب ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھو مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے۔ وہ خالی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، وہ مومنوں کی ماں نہیں ہے، خالی معصوموں کی ماں ہے۔ دین تو نام ہی خدیجہ کے مال کا ہے، ابو طالب کی آل کا ہے، پورا دین ہی یہی ہے، تو معصوموں کی ماں ہے، تو کسی اور زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا کہ اللہ سے بھائی تطہیر خدیجہ کے لیے، اور کہو کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی تو جو ہے کہ تو اس نے کہا لا خیر فی الاسراف، امام حسن علیہ السلام سے، اس میں تھوڑا سا ایک اپنے آپ کے لیے بھی میسج اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لا خیر فی الاسراف، اس نے کہا کہ اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ اب امام حسن علیہ السلام کیا کوئی لمبا جواب دیتے، اسی ایک جملے میں جواب دیا، خالی لفظ بدل کر نیچے خط لکھا لا خیر فی الاسراف، اس نے کہا تھا اسراف میں کوئی خیر نہیں، امام نے کہا لا اسراف فی الخیر، خیر کتنا ہی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں، یعنی مجلس کتنی بھی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں، ماتم کتنا بھی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں، جتنی عبادت جتنا ذکر کرتے چلے جاؤ، لا خیر فی الاسراف، نہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، خیر جتنا کرتے چلے جاؤ اتنا ہی بہتر ہے، اسراف کیا ہے اس میں؟ بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ صدقہ و خیرات اور یہ تمام امور آپ سب کی زندگی میں ہوں گے، میں اس پہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر مومن کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات کا اہتمام اگر کر سکیں کہ آپ خالی صدقہ نہ دیں، اپنی شان کے مطابق صدقہ دیں۔ مہینے کا $100 صدقہ دینا اور ہے، آپ کی شان اگر $1000 ہے تو پھر کچھ اور ہے، اور صاحب $1000 صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی شان جو اللہ نے آپ کو دی، یہ جو دافع ولیات ہے نا صدقہ، اور جو جہاں سے نسلوں میں ولایت چلتی ہے، اس میں اس بات کی بہت تاثیر ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مختصر وقت میں کیسے آپ کی خدمت تک یہ بات سمجھا سکوں کہ نسلوں میں ولایت جاری و ساری رہنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، جتنا آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے آپ اپنی شان کے مطابق آگے پہنچائیں، اس کی کتنی تاثیر ہے۔ اور یہ شروع ہوتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسا ہے، سب سے پہلے بہن بھائیوں میں ہے، کزنز میں ہے، عزیزوں میں ہے، مومنوں میں ہے، بالکل ایسے خاموشی کے ساتھ کسی کو نہ پتہ چلے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صدقہ ظاہر کہتے ہیں اس کی عزت رس مجروح ہوتی ہے، آپ تحفے کے نام پہ دیں، ہدیے کے نام پہ دیتے، ویسے کسی نام پہ دیتے، ایسے اپنی شان کے مطابق جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ آئمہ علیہ السلام نے ہم کو سکھلایا ہے۔ اچھا، امام حسن اسلام کی زندگی میں ایک بہت لطیف بات ہے، خالی مسکینوں کا عطا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کے لیے اویلیبل ہوتے تھے، یہ غلط بات ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام معمولاً اپنے بیت الشرف کے باہر تشریف فرما رہتے تھے تاکہ کسی فقیر مسکین کو آ کر دق الباب کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی شرمندگی نہ ہو اسے، جی، کیونکہ لوگ جب حج اور عمرہ پر آتے تھے تو مسجد نبی بھی آتے تھے، اب جب مسجد نبی کی زیارت پہ جائیں تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ مثلا ایک فلاں پول ہے، ستون، وہاں پر تھا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا گھر، یعنی آپ تقریباً 15 قدم چلیں تو روضہ رسول کے ساتھ ہے، یعنی جو روضہ رسول پر آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کو باہر تشریف فرما مولا، وہاں آ کر امام سے اپنی حاجت کو کہہ جاتا تھا، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ امام حسن مجتبی صلوات اللہ نعرہ
اس کرم کو تو امام حسن علیہ السلام کے کرم اس سے یہ تو ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں، اس سے یہ جو بات سیکھنے والی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق چیریٹی کریں، جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کیا آپ کا، ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اس اعتبار سے جب ہوگا تب یہ جا کر اس کا اثر نسلوں میں رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ تو خیر معصوموں کی مانند کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا، اسلام نے تو اللہ نے تو کہا تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ نیکی کا کمال یہ ہے کہ تم نیکی کے کمال پر اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اس میں سے کچھ نہ دو جو تمہیں پسند ہے، خالی ایکسٹرا نہیں، خالی ایکسٹرا نہیں، جو تمہیں پسند ہے، جو تمہارے اپنے دل کے محبوب ہے، یعنی جب جس سے نکالتے تھوڑا سا آپ کے دل پہ بات آتی ہے اچھا یہ بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں سے بھی دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا تھا کچھ اس میں سے بھی دو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہارے دل سے قریب ہے۔ بی بی خدیجہ نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ، وہ معصوموں کی بات ہے۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پورا مال و اسباب جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں، پورا مال و اسباب کا مطلب کیا ہے؟ تصور فرمائیے گا، یعنی گھر سے جب مال و اسباب دے دی تو کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں میرے پاس اندر کچھ اور رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہ تھی۔ اچھا اس میں کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا، بس مقابلہ بازی نہیں ہو رہی تھی بنی ہاشم میں۔ ایک فقیر آیا مولا کے پاس، امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم دی، وہی آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ اب دیکھیں وہ یہ اس گھرانے کی شان ہے کہ آپ ایک فرد سے لے چکے ہیں، دوسرے فرد کے پاس آئے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے فرد نے تو دے دیا۔ اب سلام گزار ہوئی، تشریف فرما میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور سلام ہے کہ حسین اے مجرے یوں ہوئے وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا۔ اس میں انہوں نے آگے جو لکھا ہے کہ جو اہل بیت الاسلام کے مداح ہیں جب وہ خلد میں گھر پائیں گے تو خدا سے لیں گے اجر جدا پنجے تن سے جدا۔ یہ کریموں کی شان ہے نا کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ سے اجر لے چکے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے تم مجھ سے اجر لے چکے پھر علی کے پاس گئے، علی اپنا اجر الگ دیں گے، فاطمہ اپنی خیرات الگ عطا فرمائیں گے، حسن اپنی بھیک الگ عطا فرمائیں گے، حسین اپنا، کوئی ایک فرق بھی نہیں کہ اچھا میرے نانا سے لے چکے میرے پاس کیوں آئے۔ تو امام حسین کی تاریخ میں بات موجود ہے، امام حسین السلام کے پاس ہو گئے، وہ فقیر جو گیا، اب امام حسین السلام اپنے علم امامت سے جانتے، لیکن اس سے پوچھا، اس نے کہا مولا میں آپ کے بھائی حسن علیہ السلام کے پاس سے آیا۔ مولا نے کہا انہوں نے کتنے دیے تھے؟ کہا 500 درہم۔ کہا میں 490 دوں گا تاکہ حسن کا احترام مجھ سے زیادہ بڑھے۔ یہاں پر کوئی آپس میں مقابلہ بازی نہیں ہو رہی، جسے اپنے طور پر جو دینا ہے وہ خاموشی سے جتنا زیادہ دیتا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی کیا حفظ مراتب کا احترام رکھا کہ امام حسین السلام نے کہا کہ چونکہ حسن آپ 500 دے چکے ہیں، حسن مصطفیٰ علیہ السلام امام وقت حجت خدا ہے تو انہوں نے 500 درہم کچھ حکمت کے ساتھ دیے ہوں گے کہ جو 500 درہم وہ دے چکے تو اب میں 490 دوں گا تاکہ حسن کی فضیلت مجھ سے باقی رہے۔ پھر عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس گئے، بی بی زینب سلام اللہ کے شوہر، وہ خود اتنے صاحب ثروت۔ عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو دولت تھی نا اس میں کیفیت وہ تھی وہ زمزم والی، جو حضرت حاجرہ نے کہا اتنا پانی نکل رہا تھا کہ زمزم اب رک جا اب رک جا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر میں رسول اللہ کی دعا شامل حال تھی۔ تفصیلی گفتگو ہے کہ جب اپنے بچپن میں مٹی کے کھلونے بنا رہے تھے، بچپن میں جو کہ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی اس وقت، تو حضور مکرم نے اس وقت دعا دی تھی، پوچھا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کھلونے بنا رہا ہوں، تجارت کروں گا۔ کہا اللہ تمہاری تجارت میں کبھی خسارہ نہ کرے۔ اس لیے لوگ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی دعا تھی، ان کو کبھی ایک ڈیل میں بھی کبھی بھی کوئی لاس نہیں ہوا، ہمیشہ منافع تھا۔ تو اب ان کے ساتھ تجارت کرو تو منافع ہی منافع ہے۔ اتنی دولت تھی ان کے پاس اور اتنا وہ تقسیم کرتے تھے کہ گویا پھر یہ کہ پروردگار یہ تو اب سنبھالا ہی نہیں جا، اتنا ہے۔ تو ان کے لیے لکھا ہوا ہے تاریخ میں، حتیٰ کسی کو آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا، دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم نے مجھ سے 1000 درہم لیے تھے، تم نے واپس کہا میں نے تو دے دیے، اب یہ ڈسپیوٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ لکھ کے دے دیتا تھا جس پر یہ کلیم ہے کہ میں تمہیں دینے ہیں، وہ لکھ کے دیتا تھا جا کر عبداللہ بن جعفر طیار سے لے لینا، اوکے تمہیں مل جائیں گے۔ وہ اس پہ لے کے چلا بھی جا، عبداللہ بن جعفر طیار سب کے ادھر ادھر کے ڈسپیوٹ سب کو خود سلجھا دیتے۔ آپ تصور کریے
یہ خود ایک بڑی نیکی ہے، اس پہ کبھی بات ہو. خود صادق آل محمد کے اصحاب وہ جب دو مومنوں میں جھگڑا دیکھتے تھے، خاص طور مالی جھگڑا، وہ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کی پوری ایک داستان تاریخ، انہوں نے اپنی جانب سے اس معاملے کو حل کر دیا. کہ نہیں بھائی آپ ہی کیوں دے، کہیں میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. صادق آل محمد نے مجھ سے کہا کہ دو مومنوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہو اور اگر مالی ڈسپیوٹ ہو رہا ہو، دو مومنوں کا آپس میں لڑنا اچھا نہیں، تم ایسا کرنا وہ جعفر صادق کی جانب سے یہ مال دے کر ان کے درمیان سلوک کروا دینا تاکہ سلو رہے، آپس میں تنازع نہ ہو. اللہ اکبر. بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا، بہن بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں پھر کئی مرتبہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ میں نے تو اتنی عبادتیں کی، اتنی خدمت کی، تو میرے بچوں میں اس کا اثر کیوں نہیں جا رہا؟ خالی یہ مسئلے پر آ کے اثر تھوڑی جائے گا جب تک آپ حقوق الناس کو ٹھیک نہیں رکھیں. اگر کبھی ہو سکا تو میں اس وقت کروں گا. امام حسین کے پاس ہے کہ میں 490 دوں گا، عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس ہے کہ میں 480 دوں گا تاکہ حسین کا بھی مجھ سے احترام زیادہ رہے اور حسن کا بھی مجھ سے زیادہ رہے. تو مولانا حسن علیہ السلام کی کریمی یہ ایک الگ مستقل باب ہے. ایک اشارہ میں نے کیا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شجاعت. جنگ جمل کے فاتح کا نام حسن ابن علی، اس سے زیادہ بڑا کیا جملہ. پوری جنگ جمل ہی حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مرہون منت ہے. پتہ مولا علیہ السلام نے جب لشکر تیار کیا تھا وہاں سے 20,000 کا لشکر تھا. یہاں سے بھی تو جو چلے تھے نا مدینہ سے، 200 تو مدینہ کی حکومت تھی، 200 تو چند سو تھے، 900 لکھا ہوا بس. مولا حسن علیہ السلام نے کوفہ میں جا کے خطبہ دیا. بہترین خطیب، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ خطیب ممبر سرونی کے بعد اس پوری کائنات کا سب سے بہترین خطیب کون ہے، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے مولا حسن مصطفیٰ کا نام آنا چاہیے. سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ علی بن ابی طالب کے بعد ان کے ساتھ حسن ابن علی. حسن کی پہلی جنگ جمل ہے، عباس کی پہلی جنگ صفین ہے. اور پھر مولا حسن علیہ السلام جب پہنچے، ایک ہی ان کی زبان کی شجاعت جو وہاں پر دربار شام میں وہ جب منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جب حسن آئیں گے تو ہم ان کے باپ داداؤں کو سب و شتم نعوذ باللہ کر کے حسن ابن علی کی نعوذ باللہ تحقیر کرنا چاہیں گے. اور پھر ایک 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 وہ جواب دیتے رہے. مولانا حسن علیہ السلام تاریخ میں لکھا ہوا ہے کیا جواب دیا مولانا نے. عامر ابن عاص سے تو یہ کہا کہ اب دیکھیں امام حسن کا جملہ ہے تو کسی کو تکلیف تو میں کیا کروں، میں تو پڑھ رہا ہوں. عامر ابن عاص سے کہا کہ تیرے بارے میں کیا کہا جائے کہ جب تو پیدا ہوا تو 6 لوگوں نے تو برا ڈالا کہ تیرا نسب کس سے چلے گا. تو 6 لوگوں کا کلیم تھا، برا ڈالا گیا اور پھر ایک کے نام پہ برا نکلا، تو تو وہ جی. مغیرہ سے یہ کہا کہ تو وہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تو جو تیرا باپ ہے وہ تو اس سے خود 2 سال بڑا. وہی تو مغیرہ سے یہ جملہ. ایک بڑے صاحب کے بھی بیٹے تھے وہاں پر، اس نے کہا کہ تیری حیثیت تو یہ ہے ایک مچھر وہ چڑھ جائے کھجور کے درخت پر، اتنا تنومند درخت، اور جب اترنے لگے تو درخت سے یہ کہے. امام حسن کہہ رہے حسن ابن علی کی شجاعت ہے کہ تیری حیثیت یہ ہے کہ وہ جب مچھر جب کھجور کے درخت سے اترنے لگے تو درخت سے کہے کہ سنبھل کے اترنا، میں سنبھل کے میں اتر رہا ہوں. وہ کہے کہ جب تو اوپر چڑھا تھا تو مجھے نہیں پتا چلا تھا اتر رہا تو تیری کی حیثیت اور اوقات ہے. اور اس وقت یزید ملعون سے بھی، کیونکہ اس نے کہا کہ تجھ سے توقع ہے ہی نہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے دل میں کبھی ہم اہل بیت کی محبت آ گئی. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ اسراء میں کہ وشارکہم فی الاولاد والانفال. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسل میں اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے ساتھ میں، تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو یہ ہے امام حسن کی وہ شجاعت جو زبان سے ہے. اور ایک ہے حسن مصطفیٰ صاحب جو جنگ جمل 25 سال تک وہ علی کی ذوالفقار جو میں نے ہم نہیں ہوئی تھی. پہلے مولا علی نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، وہ نہیں مانی. اس کے بعد مسلم عبداللہ سے کہا، ایک صاحب سے کہا کسی بھی کہ تم میں سے کوئی چاہے قرآن سے ان پر حجت تمام کرے، لیکن یاد رکھو جیسے تم قرآن لے کر جاؤ گے تو وہاں سے تیر برسیں گے اور تمہاری شہادت فوراً ہو جائے گی. مسلم عبداللہ یا عبداللہ ابن مسلم وہاں پر چلے اور انہوں نے قرآن کو وہاں پیش کیا اور اتنے تیر چلے کہ ان کی شہادت ہوگا. اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ اب مباہلے کی حجت بھی تمام ہو گئی ہے اور اب قرآن سے بات کرنے کی حجت بھی تمام ہو گئی ہے. اب ذوالفقار علی بے نیام ہوگی 25 سال بعد کہ علی بن ابی طالب اور ان کے
दाहिनी तरफ मालिक अश्तर और बाहिनी तरफ मोहम्मद इब्न अबी बकर। मोहम्मद इब्न अबी बकर को खास वजह से सामने रखा था, मतलब भाई है सामने, तो जो है आपकी मोहम्मद इब्न अबी बकर और अली इब्न अबी तालिब के पीछे हसन इब्न अली, और हसन के दाहिनी तरफ मिसर अम्मार और बाहिनी तरफ अम्मार यासिर, और हसन से पीछे हुसैन इब्न अली और हुसैन के दाहिनी तरफ कुमैल इब्न ज़ियाद और बाहिनी तरफ मोहम्मद इब्न हनफिया। क्या किसी में जुर्रत है तो आए इस लश्कर के मुकाबले पर। और फिर मोहम्मद हनफिया ने जब हमला किया तो नहजुल बलागा में मौला का खुतबा है, तज़ूरुल जिबाल वाला तज़ल, बेटा पहाड़ अपने मकाम से हट जाए, तू ना हटना, दुश्मन की आखिरी सफ पर निगाह रखना, इस तरह से हमला करना, और जब वहाँ पर फतह नसीब हो जाए तो फिर किसी भी तकब्बुर में ज़र्रा बराबर भी ना आना, इसलिए फतह अल्लाह की जानिब से अता होती है। जो मोहम्मद हनफिया ने उस वक्त मौला अलैहिस्सलाम की खुतबे को सुनकर हमला किया। मैं बिल्कुल आखिरी मसाइब से पहले आखिरी जुमलों पर आ गया, तो जो चाहता हूँ आपकी इमाम हसन की शुजाअत पढ़ो। लेकिन वहाँ पर एक खास कबीला था कि जो उस ऊँटनी के इर्द गिर्द था कि उसके करीब मोहम्मद हनफिया पहुँच ही नहीं पा रहे, और बार बार आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं। और उस वक्त जब मोहम्मद हनफिया उस कल्बे लश्कर को चीर न सके तो फिर हसन इब्न अली को इशारा किया, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, और हसन अलैहिस्सलाम ने पहले हमले में कल्बे लश्कर को तहस तहस करके मैमना को मैसरा पर उल्ट दिया, मैसरा को मैमना पर उल्ट दिया। और हसन के एक हमले से जंगे जमल का पूरा नक्शा तहोबाला हो चुका था और लश्कर तबाह बर्बाद हो चुका था। जैसे जैसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम आप बड़े तवज्जो कीजिएगा, कई मरतबा ऐसा होता है कि आपका एक बेटा काम करने की कोशिश करे और दूसरा बेटा वो काम फौरन कर ले, तो फिर पहले बेटे के चेहरे पर जरा सी हो सकता है शर्मिंदगी आ जाए कि मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैं ये काम नहीं कर सका, और फौरन हसन ने मसलन ये काम कर दिया। तो मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर भी आसार आया। मौला अलैहिस्सलाम ने उससे मुखातब होते वज़ीर मुशान जुमला शाद फरमाया कि ऐ बेटा मोहम्मद हनफिया, तुम फिक्र ना करो, तुम इस तरह से शर्मिंदा हो जाए कि तेरा हसन से मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला तो दो बराबर की चीजों का होता है, इसलिए कि तुम और हसन में इसलिए मुकाबला, तू मेरा बेटा है, हसन मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। मोहम्मद मुस्तफा का बेटा इल्म इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अली तो हेडलाइंस पढ़ी है मैंने, इल्म इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या ही है कि खिज़र के उस्ताद बने, जिन्हें वाक़या मालूम है, वो खिज़र जो मूसा के उस्ताद हैं, उनके उस्ताद इमाम हसन अलैहिस्सलाम 5 बरस की सिन में, 5 बरस की सिन के वाक़या सुना रहा हूँ कि खिज़र ये कहें कि मैं वैसे ही मुतमईन हुआ या रसूलल्लाह जैसे आपसे मुतमईन होता हूँ। और कभी आगे विशाम आगे कहे कि मेरे बाप को आपके बाप ने ये बतलाया था फला खजूर के बाग से कि कितनी खजूरें निकलेंगी, तो आप भी बतला सकते हैं क्या? अरे वाक़या अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरे बाप ने तेरे बाप ने बताया था कि उस बाग से कितने किलो खजूरें निकलेंगे, तो मैं तुझे बतलाता हूँ कितनी निकलेंगी। अच्छा बता सकते हैं 4004 का सारी खजूर उतारो, फिर उसके बाद गिनी गई, एक एक खजूर उस जमाने में गिनी 4003 थी। क्या देखेंगे कब हो गई? इमाम ने कहा वल्लाहि मा कज़िबतु वला कुज़िबतु अलैहि, खुदा की कसम हसन ने कभी झूठ बोला है ना किसी की जुर्रत हुई है कि हसन को झूठ बोलकर धोखा दे सके। अच्छा फिर ये कि अपने फला मामूर के मुंह में देख, एक खजूर उसके मुंह में, इल्म है सब इल्म। मैंने जहां से तबलीग शुरू की थी खत्म कर रहा हूँ। हसन कहते हैं बड़े हुसैन, ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। चंद से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आप दुआ से नवाजेंगे, मैं मसाइल पे आ जाऊंगा। क्या ये मुख्तलिफ तावील कुरान में इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम है गिरामी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शुजाअत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इल्म, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का करम है। मिदहत हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहाँ से लफ्ज़ों के कुरान नए नए, नए नए इसकी लतीफ़ है। लाऊं कहाँ से लफ्ज़ों के कुरान नए नए, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्रील में अरमान, जिब्रील खादिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, है कल्ब जिब्रील में अरमान। नए आखिर में मसाइल पे जा रहा हूँ, मेरे साथ नए नए रदीफ पढ़ेंगे तो फिर लुत्फ आ जाएगा, एक मौके पे मंजिल पहुंच जाएगी मजलिस की, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे एक याली कहने की गुजारिश है, बात तमाम हो जाएगी। है मिदहत हसन की उन्वान, लाऊं कहाँ से लफ्ज़ों के कुरान, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्रील में अरमान नहीं नहीं। और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, मौला हसन के दादा पे बात खत्म हो रही है, उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान। ये है मौला हसन का खानदान। इमाम अबू तालिब
کی پوری گفتگو کا ایک ایک لفظ طواف کرتا رہے ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. کیونکہ مسجد پاک میں جو مظلوم ترین امام حسن علیہ السلام ہے، جن کا ذکر باقی فجر پاک کی بنسبت ہونا چاہیے، یہ ہم کوتاہی کرتے ہیں. لیکن بہرحال شہادت کیونکہ میرے لیے تو ضروری تھا کہ ذکر تفصیل سے وہی مولا حسن علیہ السلام کا، وہ اصل جو مظلوم بھی اور مسموم بھی ہے، وہ امام جنہیں ذہن جگہ سے شہید کیا گیا. دیکھیں میں کیا عرض کروں، ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ اولاد حسن اولاد حسین پر قربان ہوتی ہے، چاہے وہ حسن مثنیٰ ہو، چاہے عبداللہ محض ہوں، چاہے حسن مثلث ہوں. امام حسن کی ساری اولادیں وہ ہمیشہ حسین کی اولادوں پر قربان ہوتی ہیں. اور کربلا میں اس کی مثال ہے قاسم ابن حسن کا لاشا، عبداللہ ابن حسن. 3 بیٹوں کا کہیں ذکر ہے اور 2 کا تو ہے ہی امام حسن کی. اور آپ توجہ فرمائیے گا، دیکھیں امام حسن امام حسین ہر فضیلت میں شریک ہیں، حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ، ہر فضیلت آپ کو دونوں شہزادوں کے ساتھ نظر آئے گی. تو مصائب میں بھی شریک ہونا تھا. کربلا میں بظاہر امام حسن علیہ السلام نہیں تھے. 2 لاشیں کربلا میں پامال ہوئے، ایک حسین کا لاشا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ کی بات ہے، کیونکہ حسن کو ہر مصیبت میں حسین کے ساتھ شریک ہونا تھا، تو حسن کی نیابت میں حسن کے بیٹے قاسم کا لاشا پامال، 2 لاشیں پامال ہیں. آپ جانتے ہیں ایک شہید آتا کہ وہ رسا آتے گئے اپنے اپنے شہیدوں کی لاشیں لے جاتے گئے، آخر میں ایک لاشا رہ گیا، ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا. ایک بہن 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہے اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں ایک مرجع تقریر کی خدمت میں تھا جب کربلا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ زائرین سے کہیے گا، ابھی زائرین ماشاءاللہ 40 پر جو جانے والے ہیں، جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، کہ جب بھی حسین کے روضے پہ جانا تو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی جنازہ ہے، کوئی میت ہے جو دفن ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں کہ جو دفن ہے. گھوڑوں کی سموں میں لوہے کی نال بندی کی گئی تھی. اور ایک لاشا قاسم ابن حسن کا پامال ہوا کہ امام حسین نے فرمایا فلا و عمے کا، اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو اپنے چچا کو پکارتا رہے اور تیرا چچا تیرے لاشے کو پامال ہی سے. لیکن ایک فرق ہے، ہائے حسن کہہ کے روئیں گے. میں نے مولا حسن کے بیٹوں سے بات شروع کی ہے. حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. اور جب حسن کے بیٹے کا لاشا لے کر امام حسین علیہ السلام کو، کل حسین کے بیٹے کا ذکر ہو رہا تھا، آج حسن کے بیٹے کا ذکر ہو تو کہا کہ بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھا رہا. اور بی بی زینب نے سوال کیا بھیا ہاتھ تو خالی ہے، لاش کا بہن یہ جو گٹری دیکھ رہی. سلام امام حسن علیہ السلام کی زوجہ اور بیوہ بی بی ام فروا سلام اللہ علیہ پر. بی بی زینب سے کہا بی بی مجھے دکھلائیے گا تو صحیح میرا بیٹا کیسے شہید ہوا. تو علماء بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ خدا کسی ماں کے سامنے یہ منظر نہ لائے، ہاتھوں کو قاسم کے لاشے پر رکھا ہو اور اپنی پیشانی کو کربلا کی زمین پر رکھ کر کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری فرمانی سب سے زیادہ قبول کر. قاتل میں لکھا ہے کہ جب حسین اکبر کا لاشا لائے اور قاسم کا لاشا لائے تو ایک طرف اپنے بیٹے کا لاشا رکھا، ایک طرف بھائی کے بیٹے کا لاشا رکھا. درمیان میں مولا حسین لیٹ گئے اور کہتے تھے واہ غربتا، ہائے حسین غریب ہو گئے، حسین آج غریب ہو گئے. میں امام حسن علیہ السلام کے مسائل میں اور کس کیفیت کو پڑھوں، اس کیفیت کو پڑھوں کہ مولا حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا تھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے، کہ مجھے میری ماں فاطمہ الزہرا کے مسائل یاد آتے. میں وہ مسائل کے جملے پڑھ نہیں سکتا کہ سیدہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں کیا ہوتا رہا. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے. جیسے یہاں پر چراغوں کو بجھا دیتے ہیں نا تاکہ ہم ایک گریے کی کیفیت پیدا کر سکیں، مولا حسن کی قبر پر تو کوئی چراغ ہی نہیں ہے. جنت البقیع میں امام حسن کی قبر بسمار. امام حسین یقیناً مظلوم ہے لیکن آج لاکھوں لبیک یا حسین کہنے والے حسین کے روزے پر ہیں. حسن کی قبر پر کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں، مولا حسن کی قبر پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں.
وہاں کوئی سری نہیں ہے، وہاں امام زمانہ جاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اے میرے جنازے میں مظلوم، امام کو پرسہ دینے کی. اللہ اکبر. جب مولا حسن علیہ السلام کو تابوت مولا حسن کی برآمدگی ہے نا، وہ تابوت کے جو گھر واپس لوٹ کر آیا وہ حسن سبز تبا، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا، پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا لیکن ابو الفضل عباس نے اس کو روکا تھا زہر کو آنے سے، لیکن یہ کہ پھر گھر کے اندر سے جب زہر دیا گیا اور کس لعین و ملعون نے دیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور ان سب سلسلوں پر لعنت اللہ کی بے شمار بنی امیہ کے اس پورے سلسلے پر. تو پانی میں زہر دیا گیا تھا. اور جیسے علم امامت سے تو سب جانتے ہیں، حدیث میں ہے کہ امام اپنی موت کو اللہ کے حکم سے خود اختیار کرتا ہے، لیکن جب وہ منزل آ گئی اور مولا حسن نے وہ پانی جیسے ہی نوش فرمایا اور زہر تھا اس میں، دفعتاً کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر، بابا کے دل کے ٹکڑے تم نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، ملائکہ برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے امت مٹا رہی ہے، آثار بندے تن کے امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام تشریف لائے، امام حسین شدت سے گریہ کر رہے تھے کہ مولا حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یوم عبداللہ حسین، اے بھیا حسین جیسے میرے مصائب ہیں آپ کے مصائب اور زیادہ شدید ہیں، جیسے آپ کے مصائب ہیں ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے. میں کہوں گا کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کو تماچے نہیں مارے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، کوئی غم نہ عطا فرمائے اس وجہ میں حسن حسین کے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد اور سجدے میں جاتے تھے، کہتے تھے ورحم السرخۃ التي كانت لنا، اے اللہ تو چیخوں پر رحم فرما. اے حسین، حسن کے نام پر فقط رونا نہیں ہے، چیخ مار کے رونا، اس طرح کہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو حسن اور حسین کے نام پر منعقد. فرمایا ورحم تلک الوجوہ، اللہ ان چہروں پر رحمت نازل فرما جن کے رنگ بدل گئے. دو جملے تابوت کی برآمدگی ہے. جی ہمیشہ ایام اعزاء میں سنتے آئے ہیں مولا حسین کے مصائب حسن پرسہ لینے آئے ہیں. آج جملے کو بدل رہا ہوں، آج مولا حسن کے مصائب حسین کربلا سے پرسہ. آج قاسم بھی آئے ہیں اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے، عبداللہ ابن حسن آئے ہوں گے، اور شام سے ایک بہن آئی ہے جس نے تابوت سے حسن کے تیروں کا نکالا. ام المصائب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. مولا حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور امام حسین نے غسل و کفن کا اہتمام فرمایا. علامہ ذیشان جبالی صاحب مصائب کے اس رخ کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں پوری تاریخ میں نے دیکھ لی، مولا حسن کی شہادت پر بھی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی میری، اس لیے کہ ابھی عباس جیسا بھائی تھا، لیکن جب حسین نے فرات پر عباس کا لاشا دیکھا کہ عباس العالم کا سر زاری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مولا حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کہا مجھے میرے جنازے کو لے جانا اور نانا کے پہلو میں دفن کرنا. تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں لوگ وہاں پر دفن ہیں، ارے تم نے نوازوں کو دفن ہونے کی اجازت کہاں دی ہے؟ تم نے اتنا ظلم ہوا وہاں پر کہ ایک خاتون آ گئی، وہی میں نے کہا کہ ایک خاص جنگ کا بدلہ تھا، وہ خاتون آ گئی اور اس نے کہا کہ کیا تم حسن کے جنازے کو میرے گھر کے قریب تک لاؤ گے؟ کہا نہیں، حسن کی وصیت ہے کہ دفن کریں گے ہم رسول اللہ کے پہلو میں. کہا میں نہیں آنے دوں گی. ابن عباس حتیٰ آگے بڑھے، آ کے یہ کہا، میں آپ کو تھوڑی تاریخ بتاؤں، کہ آ کے یہ کہا کہ ہم اگر دفن نہ بھی کریں، کیونکہ مولا حسن نے کہا تھا اگر فتنہ ہو تو پھر میرے لاشے کو لے جانا جنت البقیع میں، یہاں پر تلوار نہیں چلانا، نانا کے روزے کی حرمت ہے. جب عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پر پہنچا، حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے. امام حسن کا لاشا اتنا مظلوم تھا کہ واپس بنتا. آپ نے غریب سے غریب جنازہ بھی دیکھا ہوگا، کوئی جنازہ دیکھا جو قبرستان پہنچ گئے ہو، وہاں سے گھر پر واپس آئے ہو. امام حسین حسن کے جنازے کو لے کر آئے. بہن زینب نے پوچھا بھیا یہ سفید کفن سور کیسے ہو؟ بہن امت نے تیر مارے، بہکا برس رہے
تیر نکالنے. میں کہوں گا اے بی بی آپ اتنی مظلومہ ہیں, آپ نے مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے, ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا. ہائے 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 ہائے. لیکن بی بی آپ نے مدینہ میں تو ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لی ہے, کربلا میں تیر نہ نکالے حسین کے لاشے سے. عجب نے بی بی جواب دے وہ بہن کیسے تیر نکالے جس کے ہاتھ گردن سے ماتم کرنا آخری جملے پر آ گیا. 3 برس کے شہزادہ قاسم تھے, حسین نے تسلی دی ہوگی, بس یہ فرق تھا جب سکینہ یتیم شیرور نے ادھر دماتے یا محمد یا حسن ابن علی. تابوت امام حسن علیہ السلام میں توسل پڑھ رہا ہوں. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسن بریا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا حسن یا حسین یا حسن. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر, عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر. حسن کے تیر بدن میں, حسن کے تیر